جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سامنے ایک تصویر ہے جس میں یہ کھلاڑی ریس کرنے سے پہلے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لکیر کے پیچھے ہیں یہ سب، اور جیسی یہ یہاں پہ یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ اپنی بندوق چلائیں گے، مطلب ہوا میں چلائیں گے، اس کی آواز کا مطلب یہ ہوگا کہ ریس شروع ہو گئی، یہ دوڑ اب چل پڑی ہے۔ تو ان سب لوگوں نے 100 میٹر کی دوڑ بھاگنا ہے، اور یہ بھائی جو ہے نا، یہ جو یہاں ہیں، یہ دوڑ جیتے تھے۔ ان کا نام اسین بولٹ ہے، اور اس دوڑ سے انہوں نے دنیا کا تیز ترین آدمی کا خطاب حاصل کیا تھا، اور ان کا جو وقت ان کو لگا تھا یہ ریس مکمل کرنے میں، وہ تھا کل ملا کے 9.58 سیکنڈ۔ تو بھائی یہ تھی 100 میٹر کی ریس، یہ 100 میٹر کی ریس تھی بھائی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو انہوں نے مکمل کیا کتنی دیر میں؟ صرف 9.58 سیکنڈ میں، صرف اتنی سی دیر میں انہوں نے یہ ریس جیت لی تھی۔ تو اب اگر ہمیں ان کی رفتار پتہ کرنی ہو، اگر ہمیں ان کی رفتار پتہ کرنی ہو تو وہ رفتار کیسے آئے گی؟ رفتار جو ہوتا ہے وہ دراصل ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان شرح ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان کا جو ہے وہ شرح جو ہے وہ ہے رفتار، کہ فی سیکنڈ یہ کتنے میٹر طے کیے جا رہے ہیں۔ تو فی سیکنڈ کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم اس 100 کو ہم تقسیم کر دیں گے 9.58 سے، اور ہمارا جواب آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اگر ہم اپنے کیلکولیٹر پہ اگر میں الگ سے اس کا جواب نکالوں تو وہ آتا ہے 10.4۔ 10.4 کیا؟ میٹر فی سیکنڈ، میٹر فی سیکنڈ، یہ ہے بھائی اس کا شرح، جس کو ہم رفتار بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو رفتار ہے یہ اوسط میں نکالی جاتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع سے آخر تک یہی رفتار ہے۔ شروع میں ظاہری بات ہے، وہ جیسا آپ نے تصویر میں دیکھا تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے بھائی، وہ 0 سے شروع کر رہے تھے اور پھر ایک رفتار پہ گئے، لیکن کل ملا کے جو ان کا ناپ جو فاصلہ طے کیا تھا اس کے ناپ سے ہم نے اس کے وقت کو تقسیم کیا، تو ہمیں یہ جو شرح ملا ہے یہ اوسط کی سپیڈ میں نکالا جاتا ہے۔ سپیڈ مطلب رفتار، تو یہ رفتار جو ہے یہ ہمیشہ اوسط میں نکالی جاتی ہے، صحیح ہے بھائی، یہ ہمیشہ اوسط میں نکالی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہمیں اس کی اوسط میں رفتار پتہ چلی ہے یہ ہے 10.4، اور یہ کیا ہے 10.4؟ یہ کیا ہے 10.4؟ یہ ہے میٹر فی سیکنڈ، یہ ہے میٹر فی سیکنڈ، یہ ہے اس کی یونٹ کہہ لیں کہ ایک سیکنڈ میں یہ 10.4 میٹر کی رفتار سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن رفتار میں اور بھی یونٹ استعمال ہوتے ہیں، عام طور پہ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کلومیٹر فی گھنٹہ، تو یہ بھی رفتار ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ گھنٹے کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک گھنٹے میں کتنے کلومیٹر طے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اس مقدار کو کلومیٹر فی گھنٹہ میں تبدیل کر کے لکھنا ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے کہ ایک کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں، تو 1000 میٹر مل کے ایک کلومیٹر کے برابر ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، یعنی کہ اس کو اس میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اس کو 1000 سے تقسیم کرنا پڑے گا، ہمیں اس کو 1000 سے تقسیم کرنا پڑے گا۔ تو ہم یہاں پہ یہ 10.4 کو 1000 سے تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سیکنڈ کو ہم نے گھنٹے میں بدلنا ہے، تو سیکنڈ چھوٹا ہوتا ہے، گھنٹہ زیادہ ہوتا ہے، ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کو بھی تقسیم کرنا ہوگا 3600 سے، لیکن یہ فی کے بعد لکھا ہوا ہے، تو فی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ نیچے والا نمبر ہے، یہ نیچے والا نمبر ہے، تو نیچے والا نمبر کسر کا جب مزید تقسیم ہوتا ہے تو وہ دراصل ضرب کے برابر ہوتا ہے، تو ہم اس کو 3600 سے ضرب کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار جو ہے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے،
کیونکہ ہم اس طرح الگ الگ یونٹ استعمال کرتے ہیں رفتار نکالنے کے. تو جب اس کو ہم اس سے ضرب کریں گے تو ہمارا جواب آ جائے گا 37.4 37.4 کلومیٹر فی گھنٹہ. یہ جو 10.4 میٹر فی سیکنڈ ہے یہ 37.4 کلومیٹر فی گھنٹہ کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایک اور بھی رفتار کا یونٹ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے میل فی گھنٹہ. تو میل فی گھنٹہ کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایک گھنٹے میں کتنے میل طے کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمیں اس مقدار کو ہم ذرا تبدیل کرتے ہیں. اس پیچھے والی کو نہیں کریں گے کیونکہ یہاں دونوں میں گھنٹہ فی گھنٹہ لکھا ہوا ہے، تو ہمیں صرف کلومیٹر کو میل میں تبدیل کرنا ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے، یہ جو 37.4 ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی. اب دیکھیں نا، ایک میل میں 1.6 کلومیٹر ہوتی ہے، یعنی کہ میل بڑا ہے کلومیٹر چھوٹا ہے. تو ہمیں اس 37.4 کو 1.6 سے تقسیم کرنا ہوگا جس کے بعد ہمارا جواب آ جائے گا 23.3 میل فی گھنٹہ کے برابر ہے. 37.4 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 10.4 میٹر فی سیکنڈ، کیونکہ اس کو ہم نے کلومیٹر فی گھنٹہ میں تبدیل کیا تھا تو ایک ہی بات ہو گئی. انگریزی میں ان کے یونٹ ایسے لکھے جاتے ہیں. یہ جو کلومیٹر فی گھنٹہ یہ لکھا جاتا ہے کلومیٹر فی گھنٹہ ایسے، یا عموماً اپنی گاڑیوں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے رفتار بتائی جا رہی ہوتی ہے. اور یہ جو میل فی گھنٹہ ہے یہ لکھا جاتا ہے مائلس پر آور. ٹھیک ہے جی، یہ ایسے لکھا جاتا ہے. کبھی کبھار یہ اس کو صرف یہ پورا لکھتے ہیں یا صرف MIL لکھ دیتے ہیں. دونوں صورتوں میں یہ ایسے لکھا جاتا ہے. اور میٹر فی سیکنڈ کو ایسے لکھا جاتا ہے میٹر فی سیکنڈ، میٹرز پر سیکنڈ، پر کا مطلب فی. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے آپ کو اس سے تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رفتار کیسے نکالی جاتی ہے. رفتار نکالی جاتی ہے جب آپ فاصلہ، طے کیا ہوا فاصلہ جو ہے اس کو آپ کل وقت سے تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ رفتار پتہ چلتی ہے، جو کہ کیا ہے، یہ فاصلے اور وقت کے درمیان کا شرح ہے اور یہ ہمیشہ اوسط میں ملتا ہے.